الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. گرامی قدر سامعین، دعا کے فضائل و مسائل کے عنوان سے درس کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نے دعا کے مسائل بھی سیکھے، فضائل بھی سیکھے، اور بعض دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بھی سیکھا. تو وہ دعائیں سلسلے وار چل رہی ہیں. بہت ساری دعائیں ہم سیکھ چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ مزید دعائیں سیکھیں گے. اور یہ سلسلہ کتاب ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ کی معروف تالیف ہے، اس میں سے کتاب الدعوات کی شرح کے طور پر ہم یہ سلسلہ پڑھ رہے ہیں. بہرحال آج جو حدیث پڑھی گئی وہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی، حسن و صحیح درجے کی، جیسا کہ امام ترمذی فرما رہے ہیں، مقبول حدیث مقبول ہے، جس کو حدیث حسن صحیح قرار دے رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ. تو اس میں ایک دعا ہے، اور اس حدیث کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خود عباس رضی اللہ عنہ کا کردار تاریخ اسلامی میں، سیرت نبوی میں بہت عظیم الشان ہے، جسے آپ سیرت النبی پڑھ کر کے جان سکتے ہیں. بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ایک دعا سکھلا دیجئے جس دعا کو میں اللہ سے مانگا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سل اللہ العافیہ. سل اللہ العافیہ نہیں فرمایا، سل اللہ العافیہ. گویا وہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دعا ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، سب کو یہ دعا مانگنا چاہیے. اور یہ دعا کیسے مانگیں گے؟ اللہم انی اسألک العافیہ. اے اللہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت سلامتی کو کہتے ہیں، یعنی دنیا سلامت رہے، آخرت میں سلامتی رہے، آفتوں سے محفوظ رہیں، بلاؤں سے محفوظ رہیں، دین کے معاملے میں محفوظ رہیں، دنیا کے معاملے میں محفوظ رہیں. آگے جیسا کہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک میں رکا رہا. میں نے دعا پوچھی، آپ نے یہ دعا سکھا دی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں پھر آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلائیے جسے میں اللہ سے مانگا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عباس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس طرح دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو عافیت سلامتی کا نام ہے. آپ کا جسم محفوظ ہو، آپ کی صحت محفوظ ہو، آپ کا دین و ایمان محفوظ ہو، آپ کے اہل و عیال محفوظ ہوں، آخرت میں قبر میں آپ عذاب قبر سے محفوظ ہوں، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے محفوظ ہوں. تو آپ محفوظ ہوں، سلامت ہوں. بہت بڑی نعمت ہے سلامتی کی اور عافیت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک العافیہ. مختصر بھی ہے اور بہت زیادہ معنی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، جیسا کہ یہ بات بار بار آتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع دعائیں ہیں، آپ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، آپ نے اپنی امت کو جامع دعائیں سکھائی ہیں، اور یوں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات سے نوازا تھا۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جس کی شرح لوگ کرتے رہیں، جس کی شرح میں جتنی چاہیں تفصیل کرتے رہیں۔ اب یہی عافیت کے اندر سلامتی کی تفصیل کرنے شروع پڑ جائیں تو جتنے قسم کے اضرار ہیں، نقصانات ہیں، مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، سب کا ذکر کریں، اس کے بعد کہیں کہ اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے نہیں، ایک جامع دعا آپ نے کہہ لی کہ یا اللہ محفوظ رکھ، یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ عافیت میں رکھ، بس یہ کافی ہے، ساری چیزوں کو شامل ہے، ہر طرح کی برائی اور آفت اور مصیبت کو شامل ہے۔ تو یہ جامع دعا ہے جسے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، یا پھر اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگلی ایک حدیث اور لے لیتے ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کان اکثر دعائہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں، اس کا معنی بھی بیان ہو چکا ہے۔ یا مقلب القلوب کے بدلے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو کہ اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ قلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے ہے انقلاب، پلٹنے کو کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جائے۔ تو قلب کا نام قلب اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ کثیر التقلب ہے، بہت زیادہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا۔ سردیوں میں کچھ حالت، گرمیوں میں کچھ حالت، غریبی میں کچھ حالت، امیری میں کچھ حالت، نعمت پانے کے وقت کچھ حالت، خوشی کے وقت کوئی حالت، غمی کے وقت کوئی حالت، تکلیف کے وقت کوئی حالت۔ تو اس طرح سے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا۔ دل میں کبھی رضامندی ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے، تو دل مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ تو یہاں پر دعا مانگی گئی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دل کے پلٹنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ ثابت قدمی بہت اہم ہے، ثابت قدمی، ٹھہر جانا، قدم میں لرزش نہ آنا، قدم میں تذبذب نہ آنا، اور اس طرح سے قدم ہٹا نہیں لینا بلکہ جمے رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری سن لو اس چیز کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ثابت قدمی بہت اہم ہے، اسی لیے جب انسان جب تک زندگی میں رہے تب بھی زندگی میں بھی اسے ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ربنا اللہ کا اقرار کرتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے ڈگمگا جاتے ہیں، کتنے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر قائم نہیں رہتے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے تب تک اسے ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اور مرنے کے بعد بھی اسے ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہاں امتحان ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ رک جاؤ تھوڑی دیر۔ ایک صاحب ایمان کی وفات کے بعد، اسے دفن کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس سے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہے، تو قبر میں بھی ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اسی طرح سے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے
تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. الا طاعتک نہیں کہا، جبکہ صرفہ الا کا جو ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صلہ الا آتا ہے. یہاں علی صلہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی جو میرا پھیرنا ہو تیری طرف سے، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں اس کے بندوں کے دل ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ ان کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی کہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے، یعنی ایک اطاعت سے جب ہٹے تو دوسری اطاعت پہ لگ جائے، دوسری اطاعت سے ہٹے تو تیسری اطاعت پہ لگ جائے، تیسری اطاعت سے ہٹے تو چوتھی اطاعت پہ لگ جائے، یعنی اس کا پھرنا، اس کا پلٹنا اطاعت ہی کے کاموں میں ہو، اطاعت سے باہر نہ نکلے، سنت سے باہر نہ نکلے، توحید سے باہر نہ نکلے. اسی میں ایمان کی جو بہت ساری شاخیں ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں انہی کے اندر پلٹتا رہے. تو پلٹنا بھی ہو تو ایک حالت سے دوسری حالت میں، اور یہ سب کے سب اطاعت کے حالات ہوں. تو کتنی زبردست دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اسی طرح سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دونوں دعائیں بہت زبردست ہیں، اور یہ اس سے ہمیں اس کی وجہ سے ایک صاحب ایمان کو خبردار رہنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اس کی حالت بدل سکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، میں تو بڑا اطاعت گزار ہوں، میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، میں تو یہ نیکی کرتا ہوں. کہیں نفس دھوکہ نہ دے رہا ہو. نفس کے بارے میں ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں، لیکن نفس سے بدگمانی رکھیں کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کہیں اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مخلص ہوں. نفس کے اندر جو تیزی ہونی چاہیے، جو اعمال کے اختیار کرنے میں چستی اور پھرتی ہونی چاہیے، جو نشاط ہونا چاہیے، اور جس طرح سے سبقت ہونا چاہیے، اور جس طرح سے مکمل اطاعت ہونا چاہیے، وہ نفس نہیں کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو مخلص بتا رہا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کر رہا ہے، پاک صاف بتا رہا ہے. جبکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اپنے نفس کے مکر سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت ارشاد فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو بھی اعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں خوف زدہ بھی رہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، وہ لوگ یہ اعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی بات ایسی نہیں ہے. ہم الذین یصلون ویصومون ویزکون ویحجون، اے صدیق کی بیٹی بات ایسی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے جو صلاۃ ادا کرتے ہیں، جو صوم رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ جو مختار کل ہے، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی سلطنت اور بادشاہت ہے، اور جسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، جس اللہ نے یہ فرمایا جس اللہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم کے بیٹے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور روئے زمین پہ بسنے والے تمام لوگوں کو اگر ہلاک کر دے تو کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کون مالک ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اس اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے. اور کبھی بھی اگر کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اور ہمارے دلوں کو تو ثابت قدم رکھ. تو عربی الفاظ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یاد کرانا چاہیے. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.